تعارف درج ذیل مختصر کتاب میں قرآن کریم کے بعض حقوق پر بحث کی گئی ہے جو ہر مسلمان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ بحث قرآن پاک کی سورت البقرہ کی آیت نمبر 121 پر مبنی ہے۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی سچی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ زیر بحث اسباق کو نافذ کرنے سے مثبت خصوصیات کو اپنانے میں مدد ملے گی۔ مثبت خصوصیات کو اپنانا دماغ اور جسم کے سکون کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 121۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی سچی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ جیسا کہ پچھلی آیات میں اہل کتاب کا ذکر آیا ہے اور بعد کی آیات میں بھی ان کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیت بھی ان کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی حسب معمول واضح فرماتا ہے کہ اہل کتاب کے تمام ارکان جن پر اس نے تنقید کی ہے ایک جیسا سلوک نہیں کیا۔ باب 2 البقرہ آیت 121۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی سچی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ اس گروپ کے کچھ ارکان کے اعمال کی بنیاد پر پورے گروپ پر تنقید کرنے سے گریز کرنے کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس انداز میں برتاؤ آسانی سے امتیازی سلوک کی طرف جاتا ہے، جیسے نسل پرستی۔ اس کے بجائے ہر شخص کو ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر پرکھا جانا چاہیے۔ کسی پوری تنظیم اگروہ پر صرف اس صورت میں تنقید کی جا سکتی ہے جب اس کے پاس واضح ثبوت موجود ہو کہ وہ سب ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ باب 2 البقرہ آیت 121۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی سچی تلاوت کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خواہ یہ آیت اہل کتاب اور تورات کے بعض ارکان کی طرف اشارہ کرتی ہو یا مسلمانوں اور قرآن کریم کی کسی بھی طرح سے کسی آسمانی کتاب کی صحیح تلاوت کرنا محض پڑھنے سے بہت آگے ہے۔ تلاوت کے لیے عربی لفظ کا اصل معنی ہے پیروی کرنا، معنی عملاً پیروی کرنا۔ اس لیے واقعی آسمانی صحیفوں کی تلاوت کا مطلب اس کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ سمجھے عمل کیے بغیر محض قرآن پاک پڑھنے کا مسئلہ صرف اس بات کا باعث بنتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے جو تلاوت کر رہے ہیں اس کے خلاف ہو۔ اس کی تعریف قرآن پاک پر ایمان لانے سے بالکل نہیں کی جا سکتی۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں صحیح طور پر لاگو کریں، یعنی وہ اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جان بوجھ کر اس کی غلط تشریح کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی ایک صورت ان علماء میں بھی ہو سکتی ہے جن کی اپنے مکتبہ فکر سے اندھی وفاداری اور اساتذہ انہیں قرآن پاک کی تفسیر غیر جانبدارانہ اور کھلے ذہن کے ساتھ کرنے کے بجائے اپنے مکتب فکر کے مطابق کرنے کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور ساتھیوں کا احترام کرے، لیکن ان کی وفاداری صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ قرآن پاک کی صحیح تفسیر غیر جانبدارانہ انداز میں کریں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا۔ جو لوگ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو جان بوجھ کر اس کی غلط تشریح کرتے ہیں اس لیے اس پر صحیح یقین نہیں رکھتے، گویا وہ قرآن پاک پر اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ایمان لاتے ہیں، نتیجتاً وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے متصادم ہوں گے جب وہ ان نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے جو انہیں دی گئی ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں صرف پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 121۔ اور جو اس کا انکار کرے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور باب 20 طٰہٰ آیت 124-126۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جب کہ میں دیکھ رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے ان کو بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تجھے بھلا دیا جائے گا۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو قبول کرے اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق عمل کرے، تاکہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو، خواہ اس کی تعلیمات اس کی خواہشات کے خلاف ہوں۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کریں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ انہیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے جس طرح ایک عقلمند مریض اپنے طبی ڈاکٹر کے مشورے کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ان کے لیے بہترین ہے، حالانکہ انہیں کڑوی دوائیں تجویز کی گئی ہیں اور ایک سخت خوراک کا منصوبہ ہے۔
ہماری ویب سائٹ www.shayk.com پر 500 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈکاسٹ اور بلاگ دستیاب ہیں۔